اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے آداب اور اعمال۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اتنے میں قبیلہ بنو لیس کے ایک آدمی آئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، کیا میں تم کو ایک خوشخبری نہ سنا دوں؟ میں نے کہا ضرور سنائیے۔ انہوں نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہاری قوم بنی سعد کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا تو میں نے ان پر اسلام کو پیش کرنا شروع کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دینے لگا۔ اس وقت تم نے کہا تھا کہ تم ہمیں بھلائی کی دعوت دے رہے ہو اور بھلی بات کا حکم کر رہے ہو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھلائی کی دعوت دے رہے ہیں اور بھلی بات کا حکم کر رہے ہیں، یعنی تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تصدیق کی تو میں نے تمہاری یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری اس تصدیق پر فرمایا تھا، یا اللہ احنف بن قیس کی مغفرت فرما دیجئے۔ حضرت احنف رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے زیادہ اپنے کسی عمل پر امید نہیں۔ مستدرک حاکم۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھے ویسے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔